إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ حضرات کو رمضان المبارک میں ایک خاص وظیفہ بتلا دیں گے جو آیت الکرسی کا ہے اور بہت ہی مجرب آزمودہ عمل ہے۔ قرآن پاک پر مسلمانوں کا یقین ہے اور ہمیں ہونا بھی چاہیے کہ قرآن میں ہر چیز کی دوا ہے، قرآن ہر مرض کی شفا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت سی تاثیر ہے جو سورہ بقرہ میں شامل ہے، اور آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو میں رمضان المبارک میں پہلے عشرے کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ آیت الکرسی کا بتلا دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ آپ کو اتنی دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ بے حیران ہو جائیں گے۔ بہت ہی مجرب ہے، بہت ساروں کو بتایا ہے اور بہت زیادہ فائدہ اس کا ہوا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو میں بتلاتا ہوں اس وظیفے کو تاکہ آپ بھی کریں۔ چاہے کسی کو شادی کی بندش ہے، چاہے کسی کو کاروباری بندش ہے، کوئی بیمار ہے، وہ اس وظیفے کو پہلے عشرے میں کرے تو انشاءاللہ تعالی چاہے شادی کی بندش ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو بطور مقصد پڑھنا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دولت بڑھ جائے تو اس کو چاہیے رمضان میں اس وظیفے کو کرے، اللہ بے شمار دولت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی شادی کی بندش کی گئی ہے، رکاوٹیں آتی ہے، اس کو چاہیے اس وظیفے کو کرے، مقصد دھیان میں رکھے اللہ میری شادی کی بندش ہے، میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں تاکہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جو بندش لگا دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کو کاروباری بندش ہے وہ اس وظیفے کو کرے، اسی مقصد سے کرے اللہ مجھے کاروباری بندش کی گئی ہے، میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں، اس کی برکت سے میری جو کاروبار کی بندش ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی قرضے کے اندر ڈوبا ہے وہ اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ تعالی وہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، اسی مقصد سے کر لینا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، تندرست نہیں ہو پا رہا ہے، نہ دوائیوں سے شفا ملتی ہے نہ کسی چیز سے شفا ملتی ہے، اس کو بھی چاہیے رمضان المبارک میں اس آیت الکرسی کی پاورفل وظیفے کو کرے، پہلے عشرے میں انشاءاللہ تعالی جو بھی مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی مقصد سے کرے کہ اللہ یہ جو بیماری ہے اس سے شفا کے لیے میں اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں، اللہ شفا دینے والے ہے۔ اور اللہ تو کہتے ہی ہے کہ اے بندو مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا نہیں سنی جاتی، نہیں، اللہ دعا سننے والا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگا کرو میں ہی تمہاری حاجت پوری کرنے والا ہوں۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے اور اس وظیفے کو بطور برکت کر لیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں۔ وظیفہ آپ کو کرنا ہے پہلے عشرے میں، اور اس کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، چاہے جمعہ ہو، جمعرات ہو، ہفتہ ہو، کوئی سا بھی دن ہو، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن اس کی زیادہ جو تاثیر ہے، برکت ہے، وہ اسی رمضان میں ہے۔ اس کا زیادہ پاور دیکھنا آپ کو تو رمضان کے پہلے عشرے میں ہی دیکھیے۔ آپ کو کرنا ہے مغرب سے پہلے کر لینا ہے، یعنی مغرب نماز سے پہلے، جب مغرب نماز ہونے والی ہو اس سے پہلے آپ کو اس وظیفے کو ختم کر لینا ہے۔ کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اسی آیت الکرسی کو آپ کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دعا کر لینا ہے۔ جو بھی جائز تمنا، جو بھی جائز مقاصد آپ پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ حاصل ہو جائے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔